بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے۔ وہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مساقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما يظلم عليه الليل ويشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل إلا يعلم ما في وعره ولا بحر إلا يعلم ما في قعره، اللهم إني أسألك أن تجعل خير عمري آخرة وأن تجعل خير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه إنك على كل شيء قدير۔ اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور کسی کا خیال و گمان اس تک پہنچ نہیں سکتا، اے وہ ذات کے اوصاف بیان کرنے والے اس کے اوصاف بیان نہیں کر سکتے اور زمانے کی گردش اور حادثات اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتی ہے، جو سمندروں کے پیمانوں کو جانتی ہے، جو بارش کے قطروں کو جانتی ہے، جو درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات کی تاریکی چھاتی ہے اور جن کو دن روشن کرتا ہے، جس سے آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ چھپایا نہیں جا سکتا اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اے وہ ذات کہ جو چٹانوں میں کیا چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے اور جسے معلوم ہے کہ سمندر کے پیٹ میں کیا ہے۔ اے میرے رب، میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہتر بنا دے اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دے، اور میرا بہترین دن وہ بنا جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدو کی دعا سن کر تڑپ اٹھے۔ آپ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگایا کہ جب یہ دیہاتی نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا ہدیے میں آیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سونا ہدیے میں دیا، پھر اس سے پوچھا، اے اعرابی، تم جانتے ہو میں نے تمہیں یہ تحفہ کیوں ہدیہ کیا ہے؟ اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ، ہماری آپ کی رشتہ داری ہے، اس وجہ سے یا صلہ رحمی کی وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا ہے کہ تم نے بہت عمدہ طریقے سے اللہ کی ثنا بیان کی اور دعا مانگی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند اس کی تعریف ہے، لہٰذا اللہ پاک نے قرآن مجید کا آغاز بھی اپنی تعریف سے کیا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ احادیث کی روشنی میں دعا کے آداب میں ہے کہ دعا کے اول و آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اسی طرح اول و آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دعا کے آداب سیکھنے، اس کی تعریف کرنے اور صدق کے دل سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔